نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اور احترام ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہجرت کے 10ویں سال بھی کئی واقعات پیش آئے۔ اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ ذوالقعدہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام عرب شرف ہمراہی کے لیے امنڈ پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ذوالقعدہ میں جمعرات کے دن مدینے میں غسل فرما کر تہبند اور چادر زیب تن فرمایا اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ پر پہنچ کر رات بھر قیام فرمایا، پھر احرام کے لیے غسل فرمایا اور حضرت بی بی عائشہ نے اپنے ہاتھ سے جسم اطہر پر خوشبو لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا، اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ 1,14,000 اور دوسری روایتوں میں ہے کہ 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ چوتھی ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنو ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ نے نہایت ہی محبت پیار کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذی طویٰ میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا، پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت یعنی جب آفتاب بلند ہو چکا تھا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ مہر نبوت پڑی تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو سلامتی دینے والا ہے اور تو تیری طرف سے سلامتی ہے، اے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت و ہیبت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو آپ چوم لیتے تھے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام فرمایا اور سامنے کے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو آپ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کی سعی فرمائی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔ 8ویں ذوالحجہ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر منا میں ادا فرما کر 9ویں ذوالحجہ جمعہ کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمے میں
جو ہے قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، سن لو جاہلیت کے تمام دستور میں میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر اور رنگ و نسل کی برتری اور قومیت میں نیچ اونچ وغیرہ تصورات جاہلیت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اعجمی پر اور کسی اعجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدائی فرمان جاری فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین سے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عین اسی حالت میں جبکہ خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس کا ترجمہ یوں ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ایک اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ زائد حجاج کے ازدحام میں مزدلفہ پہنچے۔ یہاں پہلے مغرب پھر عشاء، 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی۔ مشعر حرام کے پاس رات بھر امامت کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور وادی محشر کے راستے سے منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کے پاس تشریف لائے اور کنکریاں ماری۔ پھر آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں گا۔ منا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل اور احکام کا اعلان فرمایا۔ پھر قربان گاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے، کچھ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور گوشت، پوست، جھول، نکیل سب کو خیرات کر دینے کا حکم فرما دیا اور فرمایا کہ قصاب کی مزدوری بھی اس میں سے نہ ادا کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال اتروائے اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمایا اور باقی مبارک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور طواف زیارت فرمایا، پھر چاہے زمزم کے پاس تشریف لائے اور خاندان عبد المطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کے پینے لگیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم شریف پیش کیا اور آپ نے قبلہ رخ کھڑے کھڑے زمزم شریف آپ نے نوش فرمایا، پھر مینا واپس تشریف لے گئے اور 12 ذی الحجہ تک
مینا میں مقیم رہے اور ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد جمروں کو کنکری مارتے رہے۔ 13 ذی الحجہ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد مینا سے روانہ ہو کر محصب میں رات بھر قیام فرمایا اور صبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی اور طواف وداع کر کے انصار اور مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ راستے میں مقام غدیر خم میں پر جو ایک تالاب ہے، یہاں تمام ہمراہیوں کو جمع فرما کر ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں۔ ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد دلاتا ہوں۔ پھر مدینے کے قریب پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور صبح کو مدینہ منورہ آپ نے نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔